یہ مکافات عمل کی تصحیق ہے. ان کو گورنمنٹ کالج کی کنٹین سے میز بجا کے گانا گاتے ہوئے نوجوان کو اٹھا کے انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی آپس میں ایسے ہے کہ 3 طلاقیں، اب مجھے لگتا ہے کہ چوتھی نہیں ہونی. عمران خان کی جو رجیم چینج ہے یہ 73rd CIA ایکسپیریمنٹ ہے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں نے کہا اور یہ مقبول جان صاحب آج ملنے کے لیے آئے تھے، موقع نہ جانے دیا جائے. کچھ 2 باتیں انہوں نے ایسی چھیڑ دی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا ایسے نہیں. وہ میری کئی دفعہ تربیت دیکھیں لازمی ہے. اظہر صدیق بہت بڑا وکیل ہوگا لیکن فلاسفر اور دین پہ جو عبور اور یہ مقبول جان صاحب کا ہے، مجھے وہ تکلیف بھی دن یاد ہے. میں انگلینڈ جانے سے پہلے میری ملاقات رہی، لیکن کم لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اصولوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ان کا نام بھی وہ جیسے قاضی فائزی صاحب والی لسٹ کے اندر موجود ہے. ابھی بیٹھ کے یہاں دوست بیٹھا ہوئے تھے، آج 31 جنوری ہے اور جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آج آخری دن ہے. انہوں نے آ کے کہا، وہ کوئی غالباً نون لیگ سے تعلق تھا، ان کے بیٹھ کے ہی انہوں نے کہا کہ جناب یہ مکافات عمل ہے. انہوں نے روک دیا. پہلے ذرا یہ دوست جو سائفر کے کیس میں، توشہ خانہ میں اور باقی میں یہ مکافات عمل اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو، جو کہ آپ کا تعلق اور یہ مقبول جہاں آپ اینکر تو ہے ہی ہیں، بیوروکریٹ، ریٹائر بیوروکریٹ اور سیزن، لیکن آپ نے کالا کوٹ نہیں دیکھا ساتھ نے پہن. یہ وکیل بھی ہے جی. اور یہ بہت شکریہ آپ کا بڑے کیا کہیں گے سارے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مکافات عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس کی جگہ جو ہے آخرت میں ہے. ہر آدمی نے انڈیویجولی، قرآن کہتا ہے کلہم آتی یوم القیامت فردا، میں ہر ایک انسان کو وہاں پر تنہا بلاؤں گا. قیامت کے اندر محشر میں میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ مذاق نہیں اڑوائے گا. میرے بیٹے کے سامنے حساب لے، میری بیٹی کے سامنے، میری ماں باپ کے سامنے، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے. لیکن یہ جو قوموں کا عذاب ہے وہ اللہ پوری قوم کے اوپر بحیثیت مجموعی ڈالتا ہے، وہ بالکل اور چیز ہے. یہ مکافات عمل کا تصور ہے نا، یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں آیا ہے ایران سے. یہ زرتشت کا تھا کہ دنیا میں آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیسیکلی اسلام کا بنیادی تصور کا انکار ہے مکافات عمل. صحیح. اگر یہاں مکافات عمل ہے تو اللہ نے حشر میں خالی بیٹھنا ہے. اس کا تو اگر مطلب دیکھا جائے ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے تو شرک بھی نہیں آ گیا. یہ ایران سے ہے نا. اصل میں یہ شعر ہے، اد مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو ز جو. یہ ایران کا فارسی ٹریڈیشن کا شعر ہے. وہاں سے ہم نے مکافات عمل لیا. وہ تھے زوریسٹیرین. وہ اس لیے وہ اپنے مردے دفن نہیں کرتے. وہ کرتے یہ ہیں کہ مردوں کو اپنے اوپر جاتے ٹاور آف سائلنس میں تاکہ گد ود کھا جائیں ان کو. اچھا، ان کو زرتشتوں کا یہ ہے. تو یہ زرتشت کا کانسیپٹ ہے. اسلام کا مکافات عمل کا تصور ہی کوئی نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ یہاں تم جہاں جو مرضی کرتے جاؤ، میں قیامت میں تم دیکھنا. اب 200 بندے، جس بندے نے 200 بچے مارے تھے جاوید اقبال نے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مکافات عمل یہ تھا کہ وہ ایک اپنا خودکشی کرے مر جائے؟ ایک آدمی جو کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو کا حق مارا ہوا ہے، اس کو 4 ڈبکیاں آئیں پانی کی، وہ مر جائے، یہ تو مکافات عمل نہیں ہے. یہ مکافات عمل کی تصحیق ہے، ہنسی اڑانا ہے. اچھا، یعنی اور ویسے بھی میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. آپ نے میرا بھی مائنڈ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا اور میں اس کا استفادہ لوں گا. آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے نواز شریف، چونکہ آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ نے وقت ان کے ساتھ بہت گزارا ہے، لڑائی ہے، اور آپ تو دیکھیں آپ نے وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے اور یہ سب فی زمانہ حق اور ساتھ ساتھ کھڑا رہنا بڑی بات ہے. جائیدادیں ان کی آج بھی تفصیلات نہیں ہیں، اور وہ کئی لوگ جو ہے نا اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں عمران خان کے کیسز کے ساتھ. یعنی عام بندوں کو تو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایون فیلڈ کی جائیداد آج بھی ثبوت نہیں آیا. ان کے دادا حضور کی آمدن میں نے ریٹرن نکالی ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے 9,36,311 روپے. جی وہ جو انہوں نے واقع تو لمیٹیشن ایکٹ میں ختم کروائی تھی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لے نا. تو یہاں سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور ان میں اگر میں کمپیریزن کا بات ہے ان کو چھوڑ دیا گا تو وہ تو بات ہی ختم ہوگی. یہ کیا ہے یہ سارا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جو تھے
ان کی لڑائی بنیادی طور پہ اس بات پہ تھی کہ ان کو گورنمنٹ کالج کی کنٹین سے میز بجا کے گانا گاتے ہوئے نوجوان کو اٹھا کے انہوں نے وزیر خزانہ بنا دیا تھا. یہ جیلانی کی بات کر رہے ہیں؟ جیلانی. اچھا یہ جیلانی نے اس کو گورنمنٹ کالج کی گورنمنٹ کالج کی میز پہ طلعت کے گانے سنایا کرتے تھے, آواز ماشاء اللہ. اچھا. تو وہ بیسیکلی یہ دیکھیں نا, جس وقت نواز شریف لاہور میں تھا, کم از کم لاہور کے سرمایہ داروں کے 2-2,500 بچہ جو تھا ایسی گاڑیاں بنی لے کے پھرتا رہتا ایک انہوں نے کر لیا پیا من بھائی. اچھا. تو بنیادی طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بہت ذاتی طور پر کینہ پرور آدمی ہیں. ان کے 4 دوست تھے. ایک سعید مہدی صاحب تھے. اچھا. ایک سعید مہدی جس کا بیٹا سکندر سلطان, سکندر سلطان داماد اس کا. تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے اتنی بڑی غلطی کر دی. تو خود بہت میں نے پوچھا تھا عمران خان سے, کہتا مجھے باجوہ نے کہا, میں نے کہا اس فقیر سے بھی پوچھ لیتے. میرے تو جونیئر ہیں نا, میرے 2-3 سال جونیئر. یہ ایک ہی بیچ ہے. سکندر سلطان ہو گیا, فواد حسن فواد ہو گیا, اور اس کے ساتھ اور بھی 2, یہ جو بابر بروانہ آ گئے, وہ ان کے بڑا قریب ہے. وہ بھی بابر بروانہ جب اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان تھا تو اس کے اوپر باقاعدہ گاڑیاں سمگل کرنے کا کیس بنا تھا, اور یہ وہاں سے گاڑیاں سمگل کرواتا تھا اور گجرانوالے آ کے بیچتا تھا, اور پھر یہ باہر بھاگ گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں 80s کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اندر سے تو گینگ آف 5 تو یہ وہ ایک اور نوید حسن تھے. نوید حسن, ہاں وہ نیب میں بھی تھے غالباً. کیا چیئرمین؟ نوید آصف, وہ نوید حسن ہے. اچھا. میں نے ایک جگہ ذکر کیا تھا, انہوں نے امریکہ سے مجھے فون کیا, کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں. اچھا. وہ گجرانوالہ میں وہ رہے تھے DC, اور ایک تھے اپنا یہاں پر ایزدی شفقت ایزدی, اور ایک سعادت اللہ خان. یہ 4 لوگ تھے. ان لوگوں نے نواز شریف نے کہا کہ یہ تو مجھے مانیں گے نہیں, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نوید اس پہ انہوں نے مقدمہ بنایا کرپشن کا, اور اس کو گجرانوالہ سشال کوٹ میں جہاں وہ DC رہا تھا وہاں تھانے میں بند کے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو شفقت اس کو رات کو پولیس بھیجی, GOR سے سامان اس کو اٹھا کے باہر پھینک. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے برابر مجھے ٹولیں کرتے ہیں, مذاق کراتے ہیں, دوست سمجھتے ہیں. اس کو بھیج دیا, اس کو ساتھ خان کو لڑکانا, پیچھے بندہ بھیجا کہ جانا. ہم نے پوچھا سعید نائب صاحب سے آپ کیسے بچ گئے؟ کہتے ہیں ہم نے یوں ہاتھ باندھے. ہم نے کہا سر یار یہ پرانے درباری ہوئے. ہاں پرانا. تو اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی جو پوری کی پوری ٹریننگ ہے وہ اسی طرح پیمپرنگ کی صورت ہے. یس مین. ان کا جو ہے کیس ہے, ان کا کیس اگر ہوتا بھی ہے تو بچانے والے ایک دفعہ بچے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ پہلے دفعہ غلام صاحب کاکڑ فارمولہ, کاکڑ نے اس کو اتارا, پھر اس کے بعد 99 اس نے اتارا, پھر اس کے بعد باقی جو اس میں پاناما کیس میں اس نے, اب پھر دوبارہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی آپس میں ایسے ہے کہ 3 طلاقیں, اب مجھے لگتا ہے یہ چوتھی نہیں ہونی, کیونکہ ایک یعنی وزیر اعظم نہیں مان رہا. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, تو بڑی صاف سی بات ہے. پہلی ہوئی طلاق بیوی کو 92 میں, دوسری ہوئی 99 میں, تیسری یہ ہوئی اپنا آخری جو تھی یہ والی 2015 والی. اس کے بعد اب تو دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی نا, تو اب تو مطلب نکاح نہیں ہونا. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے بات بتا دی. تو اس کا مطلب ہے دوسری جو جائیدادیں وغیرہ ساری ہیں وہ تو پھر یہ زیادتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے, میں نے کل بات بھی کی ہے, عمران خان کی جو رجیم چینج ہے یہ 73rd CIA ایکسپیریمنٹ ہے. 72 پہلا انہوں نے 1953 کا کیا تھا مصدق کا. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی کیا تھا کہ مصدق ایران میں تھا, انہوں نے بندے ڈال ڈول کے ان کو اس کو کیا کہ رجیم چینج کا, کہ اس کو نا آن ہاؤس موو جیسے جہاں ہوا ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, نو کانفیڈنس. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کیا تھا کانگو میں. کانگو میں ہوتا تھا لممبا, اس کے بھی انہوں نے ایسے کیا. آخری ان کا جو 72واں تھا وہ تھا سرکوزی سے پہلے جو صدر تھا وہاں یوکرین میں, سرکوزی نہیں وہ دوسرا بھی جو آیا اس سے پہلے یوکرین, اس کے خلاف بھی انہوں نے پہلے دھرنا کرایا, پھر انہوں نے نو کانفیڈنس موو کیا. عمران خان کا بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے. اور یہ جو ہے نا ڈونلڈ روڈ والا, لیکن پتہ کیا ہے, 72 جگہوں پہ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا یہ پیچھے رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ CIA کا اسپانسرڈ لیٹر کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو سزا ہوئی. یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. یہ CIA کی براہ راست جو ہے نا وہ سائفر کی شکل میں ظاہر بات ہے. اوکے.
اس لیے ان کو بہت پریشانی ہے. ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے, دکھتے تکلیفیں کہ ذکر نہ کر. اب تو سزا دے کے, جھوٹی سزا دے کے بھی ثابت نہیں کر لیا کیوں سچ ہے. انٹرسیپٹ نے تو ان کے دھجیاں بکھیر دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی ننگی ہو کے سامنے نہیں آئے. وہ کرتے تھے یار اس کو اس میں سزا دے دو. مثلا عدنان مندری ترقی کا وزیر اعظم, اس کو انہوں نے توشہ خانے میں سزا دے دی. ٹھیک, اور تو اچھا توشہ خانے میں واپس سزا ہوئی ہے, انہیں 1961 میں ہوئی تھی. اوکے, تو اس کا مطلب ہے توشہ خالہ عمران خان ایسے نہیں ہے, پرانا سٹائل ہے ان کا, نئی بات نہیں ہے. اس کو توشہ خانے میں ہوئی تھی. اس کو افغانستان گیا تھا, اس کو 2 بکرے ملے تھے. اچھا, تو انہیں بکرے ذبح کر کے کھا لیا. اس نے کہا بکرے آپ نے جمع کیوں نہیں کرائے. اچھا, بکروں پہ سزا ہوئی تھی توشہ خالہ پھانسی کی. بہت ظالم لوگ ہیں, پھانسی کی سزا. تو یہ پھر آپ توشہ خانہ بھی دیکھا جائے, سائفر بھی دیکھا جائے, آپ جو کہ وکیل بھی ہیں, یہ جو کچھ ہوا کیا کہیں گے؟ سر یہ مجھے لگتا یہی ہے کہ میں ابھی شاید آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ یہ بالکل ویسے ہوا ہے جیسے وہ ہمارے یہاں جھوٹے بلاسفمی کے کیس بنتے ہیں نا, داڑھی نہ ہاتھ پایا, سنت رسول کی توہین ہوئی, بندوں کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. وہ چھوٹی جو عدالت ہوتی ہے نا, چودھری بشیر ٹائپ, وہ پکڑ کے چودھری ہے, وہ ٹرائل ایسا ہی چلاتا ہے, وہ ایسا ہی ہوائی ٹرائل, تاکہ اوپر جا کے ٹھیک ہو جائے. اور ہوتا یہی ہے. اتنے لکوناز ہیں, آپ تو مجھ سے کئی گنا سینئرز وکیل, اتنے لکوناز رہ گئے ہوئے ہیں, اتنے لکوناز رہ گئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا جج جس کے اندر اللہ نے اتنی سی بھی ضمیر کی قوت رکھی ہوگی نا, وہ فوراً اس کو ختم کر دے گا. یہ سارے. اچھا, آپ یعنی اس کا مطلب تو ہے کہ یہ دیکھیں پھر تو دیکھیں نا, ٹائمنگ تو پھر یہی تھی کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا انہوں نے, وہ تو کامیاب ہو گئے. 8 تاریخ تک تو عمران خان نااہل بھی آؤ گے, باقی بھی چیزیں وہ نہیں آئے. اب آپ آگے پی ٹی آئی کا اس کانٹیکس میں موجودہ حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں میں آپ کو عرض کروں. اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے, ان لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہیں رہے, جو اندر سے جانتے ہیں اتنے کھوکھلے ہیں. آپ تو بیوروکریسی میں رہے, آپ کی تو اوپر گزر کی ساری اس میں. بیوروکریسی اصل میں کام تو بیوروکریسی کرتی ہے, سامنے وہی کرتی ہے نا. ریت کی بوری تو پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا. آج اگر پولیس ان کے ساتھ نہ چلے تو ان کو تو لوگوں کے گھروں کا ایڈریس نہیں پتا. جوڈیشری کا ساتھ چلے, جوڈیشری بھی, وہ بھی کمال ہے. اچھا, ان کا سرخاب کا پر علیحدہ ہے, وہ علیحدہ ہے, یہ بات ہے آپ کی صحیح ہے. اور وہ میں نے آج تک وکالت کی اپنی, اور یہ مقبول, یہ لیول نہیں آیا کبھی, میں نے یہ لیول نہیں دیکھا. یعنی یہ کسی بندے کا نام ECL میں ڈالنا, نکالنا, اور میں ججز کی پوزیشن دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں, بینچ کمپوزیشن میں پریشان ہو جاتا ہوں, کیس مارکنگ میں میں نے ایسا حال نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاؤں, چھوٹے چھوٹے سیشن جج ہوتے تھے نا, کھڑے ہو جاتے تھے. اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس سمدانی کو, اتنا سا پتلا سا نظر آتا تھا, یہ بھٹو کو دے دے گا. بھٹو کے ٹرائل کو سارا, میں نے تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہے نا جی, وہ کھڑا ہو گیا تھا, من نہیں تھا آدمی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ انہوں نے 35 دفعہ, ایک تو فاطمہ جناح کے زمانے میں انہوں نے کیا تھا, وہ تو چلو آبویس ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کور اپ کر لیا, 65 کی جنگ ہو گئی, لوگوں ان کا ہیرو. یہ سر انہوں نے 77 میں بھی جو ہوا تھا نا دھاندلی, وہ بھی ایڈمنسٹریشن نے کی تھی. پیچھے بھٹو تھا, اب بھی ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے, پیچھے یہ ہوں گے. بہت زبردست زور اصل گفتگو رہی. آپ نے مقافات عمل بھی دیکھ لیا, عمران خان کے کیسز 0 ہو جائیں گے وہ بھی آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا, اور آسان لفظوں کے اندر اتنا زبردست کر دیا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب نے اجازت چاہتے ہیں جی. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.